اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بات چل رہی تھی آرڈر 13 کی، جو کہ ڈاکومنٹری ایویڈنس کے پیش کیے جانے سے متعلق ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایویڈنس دو طرح کی ہوتی ہے، زبانی یا ڈاکومنٹری۔ زبانی شہادت میں گواہ عدالت میں جا کر شہادت دیتا ہے، جبکہ دستاویزی شہادت جو ہے وہ فیکٹ ان ایشو یا میٹر ان ایشو یا جو امر تنقیح طلب ہے، جس امر کا فیصلہ کیا جانا ہے، اس سے متعلق کوئی بھی دستاویز کو پیش کیا جاتا ہے عدالت کے اندر۔ اور آرڈر 13 کے تحت ضروری ہے کہ پارٹیز ٹو دا سوٹ جو ہیں یا ان کے وکلاء دعوے کی پہلی سماعت کے موقع پر ایسی تمام ڈاکومنٹری ایویڈنسز جو ان کے قبضے میں ہوں عدالت میں پیش کر دیں، کیونکہ ان ڈاکومنٹری ایویڈنس پہ وہ ریلائے کر رہے ہیں، ان پہ انحصار کر رہے ہیں، تو ان کو پہلی تاریخ پیشی پہ وہ پیش کر دینی چاہیے۔ اگر فریقین پہلی ہیئرنگ کے اوپر ڈاکومنٹری ایویڈنس پیش کرنے میں ناکام رہتے ہیں، دستاویزات جن پہ وہ ریلائے کرنا چاہ رہے ہیں اس دعوے میں وہ پیش کرنے میں ناکام رہتے ہیں، تو پھر اگلی پیشی پر عدالت اس صورت میں ان کو پیش کرنے کی اجازت دے سکتی ہے، جبکہ سماعت اول پر ان کو پیش نہ کرنے کی کوئی سفیشینٹ ریزن بیان کر دی گئی ہو۔ جب عدالت کو کوئی سفیشینٹ ریزن دیں گے آپ کہ اس وجہ سے یہ جو ڈاکومنٹ ہیں جن پہ ہم ریلائے کر رہے تھے، ریلائنس ہے ہماری، وہ ہم نہیں کروا سکے ہیں، اس حوالے سے صحیح 1992 SCMR پیج 2182، 2003 CLC پیج 504، 2007 MLD پیج 1554، 2005 YLR پیج 2129 اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کر دیتے ہیں۔ اب مجموعہ ضابطۂ دیوانی 1908 یہ پابندی عائد کر دیتا ہے آرڈر 13 کے پارٹیز تمام ڈاکومنٹری ایویڈنس جو ان کے قبضے میں ہیں، وہ جن کے اوپر وہ ریلائنس کر رہے ہیں، وہ تو پہلی تاریخ سماعت پہ وہ آ جائیں، اگر وہ نہیں تو پھر وہ معقول وجہ ہوگی تو پھر اگلی تاریخ سماعت پہ۔ اب صاحب اس حوالے سے 1993 CLC پیج 1158 جو ہے نا، یہ سفیشینٹ ریزن کس طرح کی ہونی چاہیے کہ آپ جن ڈاکومنٹری ایویڈنس پہ آپ ریلائنس کر رہے تھے، آپ نے پہلی تاریخ میں آپ نے جمع کروانے تھے، آپ نے نہیں کروائے، آگے سفیشینٹ ریزن کس طرح کی کس نوعیت کی ہوگی کہ عدالت آپ کو اگلی تاریخ سماعت پہ وہ ڈاکومنٹ دینے کی اجازت دیتی ہے۔ پارٹیز اور ان کے وکلاء جو ہیں ان کو دستاویزات اپنے موقف کی تائید میں عدالت میں پیش کرنی چاہیے۔ اب وکیل فریق کا کوئی نمائندہ جو فریق کا موقف عدالت میں ثابت کرنے کے لیے عدالت میں اس کی نمائندگی کرتا ہے، اور پہلی تاریخ سماعت کے اوپر ہی ڈاکومنٹس کیونکہ ان کے اوپر وہ ریلائے کر رہا ہے۔ اب وچ ڈاکومنٹ شوڈ بی پروڈیوس، جن پہ وہ ریلائے کر رہا ہے صاحب، جن دستاویزات پر وہ اپنے موقف میں بطور شہادت پیش کرنا چاہتا ہے جن ڈاکومنٹس کو، اور ایسی تمام ڈاکومنٹری ایویڈنسز جو اس کے قبضے میں ہیں اور ان اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے وہ ضروری سمجھتا ہے، یا جو امر تنقیح طلب ہے، جس مسئلے کا حل ہونا ہے، جس رٹے کو عدالت نے ختم کرنا ہے، اس میٹر ان ایشو کو ریلیٹڈ کوئی ڈاکومنٹ جو اس کے قبضے میں ہے وہ عدالت میں اس کو پیش کرنی چاہیے، اور ایسی دستاویزات جو اس سے پہلے عدالت میں پیش نہ کی گئی ہوں اور پہلی تاریخ سماعت کے اوپر ان کو پیش کر دینی چاہیے، اور عدالت ان دستاویزات کو باقاعدہ طور پر وصول کر لے گی جو اس کے ساتھ اس کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اب عدالت
وہ ڈاکومنٹس جن کے اوپر پارٹی رلائی کر رہی ہے اس وقت تک وصول نہیں کرے گی جب تک ان کے ساتھ ایک فہرست نہ پیش کر دی جائے کہ یہ جو ڈاکومنٹ جن کے اوپر وہ رلائی کر رہا ہے ان کی ایک لسٹ باقاعدہ طور پر، اور وہ فہرست باقاعدہ طور پر ان دستاویزات کے ساتھ جو ہے، یعنی آرڈر 13 رول 1 کے تحت جو بھی 13(1) کا فارم جو ساتھ لگاتے ہیں، اور جس سیول کورٹ میں وہ ٹرائل ہو رہا ہے وہاں پہ وہ دستاویز جو ہے وہ جمع ہوگی بما اس 13(1) کے فارم کے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ڈاکومنٹ جن کے اوپر پارٹیز رلائی کر رہی ہیں ان کے بارے میں عدالت کہہ سکتی ہے کہ فریقین ان دستاویزات کو تسلیم کریں یا ان سے انکار کریں۔ یعنی یہ ڈاکومنٹ تو آپ لا رہے ہیں، یہ ڈاکومنٹ کیا آپ ان پہ ریلائنس کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، اور فریقین جب ان متعلقہ ڈاکومنٹ سے انکار کریں یا اقرار کریں تو عدالت اس کو 13(1) کی فہرست کے ساتھ قلم بند کر لے گی۔ مقصد کیا ہے؟ آرڈر 13 رول 1 جو ہے CPC 1908 کے پرسپیکٹو میں یہ مقصد ہوتا ہے کہ فریق مقدمہ جو ہے، فریق دعویٰ جو ہیں، ان کو جعلی دستاویزات پیش کرنے سے روکا جائے تاکہ جو بھی ڈاکومنٹ اصلی ہے جو ان پہ وہ رلائی کر رہے ہیں تاکہ فراڈ روکے جائے۔ اور جب عدالت یہ بات طے ہو جاتی ہے عدالت میں کہ بھائی یہ بات واقعی ہے کہ یہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ اصلی ہے اور عدالت میں پارٹی نے رلائی اس پہ کر لیا ہے، اس کے بعد شہادت ختم ہونے کے بعد دستاویزات کو وصول کرنا عدالت کی ڈسکریشن ہے۔ جب دستاویز درست ہوں، تاخیر کرنے والے اثرات جو ہیں معمولی ہوں، تو عدالت پھر بھی چونکہ انصاف کے تقاضے اس ڈاکومنٹ کے بغیر جو ہے وہ پورے نہیں کیے جا سکیں گے، ہے اصلی ڈاکومنٹ۔ اب وہ ریزن آ جائے گی کہ کیوں ان ٹائم یہ پیش نہیں کیا گیا، اور کیونکہ جن ڈاکومنٹس کو 13(1) کے آرڈر 13 رول 1 کے تحت پہلی سماعت میں عدالت میں پیش کیا جانا تھا، اگر نہیں پیش کیا گیا تو عدالت ان دستاویزات کو بعد میں مقدمے کی سماعت کے دورانی میں دوسرے مرحلے پر پیش کرنے کی اجازت نہیں دے سکتی، لیکن اگر دے گی نا تو پھر کوئی سفیشینٹ گراؤنڈ ہونی چاہیے، سفیشینٹ ریزن ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر تو معاملہ آگے بھی نہیں چلنا۔ اور معاملہ یہ ہے، آرڈر 13 رول 2 بھی کہہ دیتا ہے کہ جن دستاویزات کو 13(1) کے تحت پہلی طریق سماعت پر پیش کرنا چاہیے تھا نا پارٹی کو، کیونکہ اس پہ مقدمے کا رلائی اس پارٹی اسی ڈاکومنٹ پہ تو رلائی کر رہی ہے اور اس کو اوریجنل ڈاکومنٹ نہیں پیش کر رہی ہے، پیش نہ کیا جائے تو عدالت ان دستاویزات کو اگلی طریق سماعت پر قبول نہیں کرے گی، ماں سوائے اس کے پیش نہ کرنے کی حسب اطمینان عدالت میں ریزن نہ دے دی جائے، اور اگر عدالت اس کو شامل نہ کرے تو اس کی وجہ بھی لکھے گی عدالت پھر۔ اور جب فریق عدالت کو اطمینان دلا دے معقول گراؤنڈ کی بنا پر دستاویز کو بر وقت پیش نہیں کر سکا تو پھر بعد میں بھی عدالت جو ہے وہ دیکھے گی کہ فار دا سیک آف جسٹس ان کو کرنا پڑے گا، لیکن اس میں عدالت کو وہ تمام وجوہات ضبط تحریر میں لانا ہوں گی جن کی وجہ سے وہ عدالت اجازت دے رہی ہے۔ اب دستاویزات پیش نہ کرنے کی اجازت دینے کا مقصد یہ ہے کہ جعلی دستاویزات کو روکا جائے تاکہ فراڈ رکے گا تو دعووں کی سماعت تھوڑی سی تیزی کے ساتھ ہو سکے گی۔ جب کسی دستاویز پر شک نہ ہو تو اسے عدالت کو چاہیے کہ شہادت سے باہر نہ کرے، خواہ وہ بعد میں پیش کی گئی ہو،
عدالت کو وہ دستاویز شہادت سے بائی نہیں رکھنی چاہیے جس کو پہلے نہ پیش کرنے کے حوالے سے کوئی معقول وجہ پارٹی دے دیتی ہے عدالت میں، اور آرڈر 13 رول 2 جو ہے اسی بات کو واضح کر دیتی ہے، اور یہ بہت سیٹلڈ پرنسپل ہے صاحب سول جسٹس سسٹم کا، کہ جب کبھی بھی آرڈر 13 رول 1-2 کی انٹرپریٹیشن کا معاملہ ہو جائے نا، تو تھوڑی سی وسعت کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے کورٹ کو، تاکہ انصاف کے تقاضوں پر عمل کیا جا سکے۔ اور اس کے بعد پھر یہ آتا ہے، یہ جو دستاویز کو داخل کرنے کا آرڈر ہے اس کے خلاف نگرانی نہیں دائر کی جاتی ہے، اور اس حوالے سے صاحب میں آپ کو 1992 SCMR پیج 2182، 2011 CLC پیج 1407، 2008 CLC پیج 722، 2008 CLC پیج 34، 2004 YLR پیج 1841، 1995 MLD پیج 1488، 1988 SCMR پیج 1653، اور PLD 1994 لاہور ہائی کورٹ پیج 298، 2009 YLR پیج 2265 ہے، 1995 MLD پیج 1164، 1992 CLC پیج 1627، 1992 MLD پیج 1356، 2001 CLC پیج 981، 2003 CLC پیج 1497، 2014 CLC پیج 188، 2005 CLC پیج 719، 2008 MLD پیج 1531، PLD 2003 سپریم کورٹ 410، 2011 CLC پیج 1407، 2005 SCMR پیج 152، 2008 CLC پیج 34 ہے جی، 1999 MLD پیج 3298، اور 2012 CLC پیج 254، 2003 YLR پیج 1814 ہے، 1996 MLD پیج 1158، 2008 CLC پیج 722، 1990 CLC پیج 1617، 2001 MLD پیج 423، اور 1989 SCMR پیج 1658، 1991 MLD پیج 2622 ہے، اور ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ ایڈیشنل ایویڈنس کے طور پہ بھی کروائی جا سکتی ہے، حتیٰ کہ کسی بھی سٹیج کے اوپر، کیونکہ اس کے بغیر جو ہے پروڈکشن، اس پر ڈاکومنٹ کی پروڈکشن کے بغیر قطعی صورت انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے ہیں۔ اور اس حوالے سے PLD 2003 سپریم کورٹ پیج 849، 2014 MLD پیج 711، 2003 CLD پیج 1497، 2010 CLC پیج 1018 جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دے دیتی ہے۔ اور صحیح بات اس طرح سے ہے کہ آرڈر 13 رول 1 اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ فریقین جو ہے پہلی طریقے سماعت پر وہ ڈاکومنٹ جس کے اوپر وہ رلائی کر رہے ہیں نا، اور ان کے قبضہ اختیار میں ہیں، تو وہ عدالت میں دے دیں۔ اگر وہ پہلی پہ نہیں دیتے تاریخ پیشی پہ، تو وہ پھر لازمی طور پر جو ہے وہ اگلی تاریخ سماعت پہ وتھ سفیشینٹ گراؤنڈ بتاتے ہوئے دیں گے۔ اور جب کبھی بھی آرڈر 13 رول 1 کے تحت دستاویزات آپ نے دینی ہے تو ایک درست فہرست بھی پیش کی جانی چاہیے۔ 1992 SCMR پیج 2182 جو ہے اس حوالے سے ہمیں گائیڈ لائنز دے دیتی ہے۔ 1995 MLD پیج 1488 اس حوالے سے ہمیں بات بتا دیتی ہے، اور 1996 CLC پیج 1652 جو ہے وہ ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دے دیتی ہے۔ 1990 MLD پیج 1934 بھی اسی حوالے سے ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دے دیتی ہے۔ اور یاد اسی طرح ہی ہے کہ اگر آپ ڈاکومنٹ پروڈیوس نہیں کرتے ہیں تو پھر
معاملہ اس طرح سے ہے کہ وہ عدالت اس سے انکار کر سکتی ہے تب تک کہ عدالت جو ہے مطمئن نہ ہو جائے، اور انصاف کے تقاضوں کے لیے عدالت کی ثوابدید ہے کہ جب دستاویز پیش کرنے کے بارے میں آرڈر 13 رول 2 کے تحت استعمال کی گئی ہو عدالت کی کوئی بھی ثوابدید، تو عدالت کو یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ کیا جو ڈاکومنٹ اب آ رہا ہے وہ شک و شبہ سے بالا تر ہے، اور اسے تاریخ سے بعد میں تاخیر کے ساتھ پیش جو کیا جا رہا ہے اس میں وجہ کیا تھی۔ 1990 SCMR پیج 964 اس حوالے سے ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دیتی ہے، اور یہ بات ہے کہ بعض اوقات فریق جو ہے دستاویز کی موجودگی کے بارے میں بے خبر ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی جو ہے ایسے معاملات میں معاملہ کر دینا چاہیے، اور عدالت اپیل جو ہے اس معاملے میں جو کورٹ کے ثوابدیدی اختیارات ہیں اس میں مداخلت نہیں کرے گی، اس وقت تک مداخلت نہیں کرے گی جب تک ثوابدید جو ڈسکریشن آف کورٹ ہے اس کو غیر موزوں یا نامناسب طریقے سے جو ہے وہ کوئی واضح طور پہ کوئی مسٹیک نہ کی گئی ہو۔ اس حوالے سے PLD 1982 پیج 5، 1986 SCMR پیج 864 جو ہے وہ ہمیں کچھ گائیڈ لائنس سے دیتی ہیں۔ لے صاحب بات اس طرح سے ہے کہ یہ پروڈکشن آف ڈاکومنٹس جو ہیں، پروڈکشن، امپاؤنڈنگ اینڈ ریٹرن آف ڈاکومنٹس کے حوالے سے انشاءاللہ ایک دفعہ پھر ہمیں بیٹھنا پڑے گا، تھوڑی سی اس پہ گپ شپ لگائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ٹاپک تھوڑا سا لینتھی ہے۔ دوبارہ ملتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔